الكتاب الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ما شاء الله. أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
أم حسبت أن أصحاب الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا من آياتنا عجبا أن أصحاب الكهف أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العلي العظيم. الصلاة المباركة والفاتحة. الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد عليه الصلاة والسلام. صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد المصطفى. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس
ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك الثقلين صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ملك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاندان تطہیر پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے. دعا ہے خالق کائنات اس دفعہ عذاب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس دفعہ عذاب میں اہتمام کرنے والے انعام بھائی اور ان کے رفقا جتنے بھی ہیں مالک تمام کی توفیقات خیریہ میں اضافہ فرمائے. تمام کے مرحومین بالخصوص انعام شاہ جی کے والدین محترمہ کے مالک درجات بلند فرمائے. اور آپ مومنین میں اگر کوئی پریشان ہے خالق کائنات ذکر کے صدقے میں پریشانیاں مشکلات دور فرمائے. اور مالک کائنات یوسف الزہرا کو جلد اذن ظہور عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے واسطے مل کر حسینی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. سمعی زبکر ولیان حیدر کرار و اشکان اہل بیت. آج ہماری سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے اور کوشش کریں گے کہ جو مطالب کل بیان کر سکے اس سے آگے آج چند مطالب کو آپ کے اذہان عالیہ کے گوش گزار کیا جائے. آپ سے التماس ہے کہ قبل از کہ میں ابتدا کروں آپ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. ساری زبکار ذکر حسین ابن علی علیہ السلام جاری ہے. عزیزان محترم، یہ کیا اللہ کی طرف سے توفیق ہے، کیا لطف ہے کہ محرم کے آنے کا بس انتظار ہوتا ہے کہ محرم آئے، پھر ہر کوئی خود بخود کسی کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی
عزا خانے سجنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر کوئی محرم کا استقبال کرنے کے لیے، بلکہ یوں کہوں کہ کربلا کے شہیدوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ کیسی حرارت ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی تہذیب ہے. عزیزان محترم، یہ تہذیب اعضاء سکھائی ہے اہل بیت نے. یہ تہذیب سکھائی ہے اہل بیت. اب یہ تو ان کا عمل ہے جو چاہنے والے ہیں، لیکن کچھ ایسی شخصیات، کچھ ایسے لوگ بھی محرم میں نظر آتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر ایک بندے سے میں گزارش کروں گا کہ ہر بندہ جتنے منٹ میں گفتگو کروں متوجہ رہیں، تاکہ میں آپ کے گوش گزار چند میسیجز کر سکوں. عزیزان محترم، چند لوگ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کربلا قصہ ہے، کربلا ایک قصہ ہے. بولیے میرے ساتھ، کربلا ایک قصہ ہے. اور آپ بار بار اسے ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار. جب ایسے مولویوں کو جب ٹی وی چینلز پہ آپ نے دیکھا ہوگا بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کربلا ایک قصہ ہے، کربلا کہانی ہے. اس کہانی کو بار بار بیان کرنا، بار بار ہر محرم ایک مرتبہ دو مرتبہ، لیکن آپ ہر محرم، جب بھی محرم آتا ہے آپ ان کہانیوں کو، ان قصوں کو بار بار دہراتے ہیں. تو میں ان کی خدمت میں کہنا چاہوں گا کہ کربلا کہانی نہیں ہے، کربلا تہذیب ہے، کربلا زندگی ہے. ارے دشمن کربلا، تجھے کیا پتا کہ حسین کیسے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے. یہ ہم بچوں کو لے کے، اپنی خواتین کو لے کے فرش عذاب پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ اس لیے آ جاتے ہیں کہ حسین ابن علی کے ذکر میں جا کے خود بھی اور اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا سکیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا سکیں. میرے اہل سنت برادران جو تشریف فرما ہے، آئیں آپ کو بخاری کی 2 حدیثیں دیتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80، جس میں صاحب بخاری صحیح و سند حدیث کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر ایک بچہ مر گیا. نبی کی حیات طیبہ کی زہری حیات طیبہ میں وہ بچہ دنیا سے چلا گیا. اور نبی اعظم اس بچے پر، کہ جس کا نبی اعظم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جسمانی طور پہ کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اعظم اس بچے پر روئے ہیں، اس بچے پر روئے ہیں، گریہ کیا ہے. تو کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس سے کوئی آپ کا رشتہ نہیں ہے، یہ کسی کا بیٹا ہے، آپ اس پر کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میں اس پر اپنی رحمت کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں اس پر رحمت کی وجہ سے رو رہا ہوں. اگر مصطفیٰ کسی کے بچے پر روئیں اور رحمت کھلائے، اور ہم اگر مل کر مصطفیٰ کے بیٹوں پر روئیں، جو ہے آپ اگر ہم مصطفیٰ کے بیٹوں کو روئیں، اور اگر مسلمان اگر ہم رو رہے ہوتے تو پھر بھی بات تھی. دوسری حدیث بخاری سے ہی جناب عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ گھر میں تشریف فرمائے اور گریہ کر رہے ہیں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ گریہ فرما رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہتی میں نے پوچھا کہ آقا رسول خدا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں اپنے بیٹے حسین پہ رو رہا ہوں. بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، میں اپنے بیٹے حسین پہ رو رہا ہوں. ابھی حسین کے بوسے لے کے آیا ہوں اور اتنے میں جبرائیل آیا ہے جس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کا یہ نواسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. مسلمان اگر مصطفیٰ رو رہے ہیں اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ نبی کا ہر فعل، ہر قول، ہر عمل سنت مصطفیٰ ہے، تو پھر حسین پر مصطفیٰ روئے ہیں. اگر حسین کے آنے پر نبی رو رہے ہیں تو اے مسلمان، تجھے
جو کہتا ہے میں نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، تیرے مصطفیٰ کی سنت ہے حسین پہ رونا، اب اپنے نبی کا سچا امتی بن آزاب اور رو حسین ابن علی پر، کیونکہ یہ تیرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مل کے سارے ایک نام علی کا نعرہ، اور رو دیکھیے، اور پھر خود فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نبی وہ ہیں سینہ چوڑا کر کے، ہم بھی اور ہمارے برادران اہل سنت بھی، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ میرے نبی کبھی بھی حکم خدا کے علاوہ اپنی زبان کو جنبش تک نہیں دیتے، حرکت تک نہیں دیتے۔ اگر مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں تو پھر یقین کر لو مصطفیٰ خود نہیں روئے، اللہ نے کہا ہے مصطفیٰ حسین پر گریا کر۔ جب مصطفیٰ رو رہے ہیں، مستحکم دلیل دے رہا ہوں، مضبوط کوئی افسانہ بیان نہیں کر رہا، مصطفیٰ روئے ہیں۔ اور دیکھیں نبی اعظم نے پہلے کب رو رہے ہیں؟ شہادت کے بعد؟ پہلے، بہت پہلے نبی رو رہے ہیں شہادت حسین ابن علی پر۔ دیکھیں جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ تمام مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ آقا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف صلوات پڑھنی چاہیے، امام ظہور فرمائیں گے، امام ظہور۔ اب ہم شیعہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، صرف پردہ غیبت میں ہیں، ظہور فرمائیں گے، لیکن تمام مسالک اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی اعظم کا یہ فرزند ظہور فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اعظم نے بشارت دی ہے، نبی اعظم نے، تمام ائمہ نے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یوسف زہرا نے آنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کہتا ہے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں تشریف نہیں لائے، بعد میں آئیں گے، لیکن ہر کوئی مانتا ہے کیونکہ مصطفیٰ نبی نے کہا ہے۔ نبی کے قول پر اتنا یقین ہے تو نبی کا فعل ہے، نبی کی سنت ہے حسین پر رونا، حسین پر رونا نبی کی سنت ہے۔